ایک جگہ میں شادی میں اس میں گیا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے. میں نے کہا جی. کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی، یہ تو بڑا لنگر کر رہا ہے. کہنے لگی میری بات تو سن لے. میں نے بتایا. کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے، مگر اس سے کہیں ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی 100 روپے بھی نہیں دیتا، دوائی کے لیے پریشان رہتی ہوں، اور جب میں اس کا باپ مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، مگر 1 سال کے بعد اس نے پان بھی رکوا دیا. کہ تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگی اس سے کہو میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ چیزیں لے کے آتا ہے، یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ فروٹ لے کر کے آتا ہے، اور یہ میٹھا لے کر کے آتا ہے، اور اپنے بچوں کو دیتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل دکھاتا تک نہیں، بیوی کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے. یار بتائیں آپ کتنی گندی بات ہے یہ. امی عائشہ فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی، دروازہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا. کہنے لگی میرے بچے کئی دن سے بھوکے، کچھ دے دیجئے. اما عائشہ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے ایک کھجور ایک کے منہ میں، دوسری کھجور دوسرے منہ میں، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا. بچوں کو دیکھ کر کے منہ میں کھجور رکھ لی، مگر بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف کو دیکھا تو ماں کھانے والی تھی بھوکی، مگر منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اسے دے دی آدھی اسے دے دی. امی عائشہ کہتی میں یہ دیکھ کے روئی تو حضور تشریف لائے. فرمائے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ماں کی ممتا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت بھوکی آئی تھی، اس کے 2 بچے بھوکے تھے. یا رسول اللہ میں نے اسے 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی، اور پھر جب بچے اپنی کھا چکے تو ماں کی طرف دیکھ لگے تو ماں نے کھجور منہ سے نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو منہ میں کھلا دی اور مسکراتی بھی چلی گئی. یا رسول اللہ ماں کا دل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے، ماں کی ممتا. میرے حضور نے فرمایا میرے عائشہ سنو، ماں کا اللہ نے اسی وجہ سے تو اتنا بڑا مرتبہ بنایا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں یہ ظلم چھوڑ دو. ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی ہے. ایک بوڑھے حاجی کو میں نے قبر پہ روتے دیکھا اپنی ماں کے. میں نے کہا یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری امی میرے لیے دروازہ کھولتی تھی رات کے وقت میں. کبھی رات میں جاتا ہوں اکثر، اب میں جاتا ہوں تو امی کو فالج گر گیا ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں، مگر جاتا ہوں تو جاگتی رہتی ہیں. ایک دن مجھے بلایا تو مجھ سے میں نے کہا امی نیند نہیں آئی؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے پھر رونے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے جب تمہاری گاڑی کی آواز سنتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. کہنے لگی تم حضور کے جلسے میں جاتے ہو، اتنی دعا کر دو کہ اللہ میرے ہاتھ پیر ٹھیک کر دے کہ جب تم آیا کرو تو تمہاری گاڑی کھولنے کی چلی جایا کروں. اللہ اکبر. یار ماں ہوتی ہے، اپنے کتنے بچوں کا خیال ماں باپ دونوں رکھتے ہیں، مگر 2 ماں باپوں کو بچے آج نہیں رکھتے. اور بڑھاپے میں ملتے ہیں ماں باپ، یار ان کا قدر کرو، ان کی خیال رکھو، ان سے محبت کرو. وہ چلے گئے تو پھر دوسری مرتبہ تو نہیں آئیں گے نا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا سید صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر عید کے دن اس سے عید مل لینا، عید آنے والی. کہنے لگا عید نہیں ملوں گا. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے اور درود بھی پڑھنا ہے. سمجھا کوئی عمل ہے گیا. عید کے بعد آ کے بولا باپ راضی ہو گیا، رونے لگا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عید والے دن ابا سے کہا عید ملوں گا، دروازہ بند کر لیا. میں نے کہا ابا عید ملوں گا، زبردستی اندر گیا. میں کہا ابا عید ملوں گا. میں ناراض تھے نا تو ہٹانے لگے پیچھے کو. کہتے میں نے زبردستی باہوں میں بسا لیا. اور میں نے جب اپنی باہوں میں جکڑا ہے نا اپنے باپ کو تو کہتے میرا باپ جو ہے نا تھوڑی دیر تو میری مخالفت کرتا رہا، مگر جب میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ پھر پھوٹ کے رونے لگا. میں نے دیکھا ابا رو رہے تھے. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے آج تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی عزت نہیں دی ہے. میں تجھے آواز دیتا تو سنتا نہیں تھا. تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ دولت ہے؟ میری کمائی تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی کو میں اجالا کیا ہے. میں نے پردیس کاٹے ہیں، میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے تب تو اتنا بڑا ہوا ہے اور بڑے ہو کے تو مجھے ستاتا تھا. کہنے لگا سید صاحب بہت لوگوں سے عید ملا ہوں مگر جتنا باپ سے عید ملنے میں مزہ آیا کبھی اتنا مزہ نہیں آیا. یار اپنے باپوں سے عید ملا کرو. یہ چلی گئی دولت تو پھر نہیں ملے گی. کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ پیر چومنے میں مزہ ہے. میرے حساب سے تو یہ سب سے پہلے عزت کے لائق یہ ماں باپ ہے جو گھر میں بیٹھے. ان سے محبت کرو، انہیں مناؤ. یہ جو بوڑھے تمہاری جنت اور دوزخ کی ضمانت ہے انہیں راضی
راضی کر لو. او لوگو موت مختصر ہے. عمر جیسا انسان عورت کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہیں تو عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی چل تیرے کہنے سے معاف کرتی ہوں. کہا تو پھر لکھ کے دے دے. کہا میں لکھ کے تو نہیں دوں گی, میں جانتی نہیں ہوں لکھنا. کہا تو میں لکھ لیتا ہوں, تو دستخط کر دینا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر دستخط کروانے والے تھے اور وہ عورت آ گئی. اس میں کیا لکھا تھا؟ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, عمر نے اسے بھی راضی کر لیا ہے. اور وہ عورت, وہ حضرت علی آ گئے, حضرت حذیفہ آ گئے. حضرت علی, عمر کہنے لگے دستخط کرو. حضرت علی آ گئے, کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت نے کہا کون امیر المومنین؟ کہا یہی تو امیر المومنین ہے. کہا یہ عمر ہے. کہاں؟ عورت بولی عمر ذرا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے عمر, مجھے معاف کر دے. کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں تو نے جھاڑو لگائی, میرا کام کیا, مجھے نہیں پتا تھا, میں تجھے نوکروں کی طرح آواز دے رہی تھی, تو ایسا انسان ہے, میں تیرے بارے میں غلط گمانی کا شکار تھی. عمر بولے تم مدینے میں رہتی ہے, اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو پھر حضور کو کیا جواب دوں گا؟ پھر حضرت علی سے بولے لے علی, جب میں مروں تو میرے کفن پہ یہ رخ رکھ دینا, حضور آئیں گے تو کہوں گا یا رسول اللہ. سرکار فرمائیں گے کیسی حکومت کر کے آیا؟ کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک عورت بھی ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی دیکھیے منا کے لایا ہوں, لکھوا کے بھی لایا ہوں یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں عمر جب اتنے لوگوں سے معافی مانگ سکتا ہے تو تم اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اپنی بہنوں کو مناؤ یار, بہنوں کو مناؤ, بھائیوں کو مناؤ, محبت کرو, محبت آگے بڑھاؤ, اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے نوجوانوں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو خدا کے واسطے. ایک کفل نام کا نوجوان تھا, لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا. حضور فرماتے ہر رات نئی لڑکی منگاتا تھا اور زنا کرتا تھا. ایک فرماتے میرے آقا کریم کہ ایک رات ایک لڑکی آئی تو رونے لگی. اس نے کہا تو رو کیوں رہی ہے, میری رات خراب کر رہی ہے, کیا تجھے پیسے نہیں ملے؟ وہ کہنے لگے او ظالم, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, میرے بہن بھائی مر گئے مجبوری, میرے ماں باپ مر گئے, بہن بھائی بھوکے, مجبوری میں آئی ہوں. اور ڈر کس سے رہی؟ کہ اللہ سے ڈر رہی ہوں, آج تک میں نے گناہ نہیں کیا. سوچ رہی مالک مجھے معاف کر دینا, میں گناہ کر رہی ہوں. تو کہنے لگا تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ کہا اتنی روئی وہ لڑکی کھڑے ہو کہ تجھے کیا پتا ظالم میں کتنی نیک ہوں, میں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا, مگر آج اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے. حضور فرماتے اس کے رونے سے اس کے آنسو دھل گئے. اس کے آنسو جب دھلے نا, اللہ اکبر, وہ اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا. وہ کہنے لگا جا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا, جا تو نے میری عقل ٹھکانے لگا دی, لیے پیسے لے جا. سارے پیسے دے دیے. حضور فرماتے وہ تو چلی گئی, مگر یہ رات کو رو کے بولا میرے مالک زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکالا مکان بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے. کہنے لگا اے میرے مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. میرے مالک توبہ کرنا میرا کام ہے, قبول کرنا میرا تیرا کام ہے. ایسی ہچکیاں لگی, مر گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے, مر گیا, دل کا دڑا پڑا. صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا, اس کا بدکار کا جنازہ, اس کا خطرناک انسان کا, اس بدکار کا کوئی نہیں اٹھاتا تھا. جب کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا نا, اللہ نے اس کے دروازے بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا کیا, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. کسے؟ جس نے رات کو توبہ کی تھی. اے لوگوں میں نے اپنے ہاتھ سے 18 سال کے لڑکوں کو نہلایا ہے, 18 سال. ان کے ایک لڑکے کے میں نے کھوپڑی اٹھائی نا نیچے سے, تو اس کے میری انگلی پہ اس کی ہڈی لگ گئی. پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا, میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہو, کیا تکلیف ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں, موت کا خیال آ گیا. میں مومن ہوں نا, مسلمان ہوں, منافق تو نہیں ہوں نا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حضور فرماتے مردہ ہاتھ اٹھاتا نا, مردے کا غسال, غسل دینے والا, تو وہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا جب اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے, چیرا گیا ہوگا شراب پی کے, اور پھر شراب پی کے چیرنے کے بعد پھر پلاسٹک کی ستلی سے سیتے ہیں. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے مالک میں سفر میں رہتا ہوں, مجھے ایمان والی موت دینا میرے رب, اور مجھے میرے مالک پوسٹ مارٹم سے بچا لینا میرے پروردگار. لوگوں سب تمہیں اور مجھے چھوڑ کے قبر میں سے جانے والے ہیں. کتنے لوگ ایسے جو اپنے رب سے توبہ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. علماء سے نہیں, آپ سے کہہ رہا ہوں نیچے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بتائیں, کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن اڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ گردن کڑا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لو.